وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. برادران اسلام، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن مجید کی سعادت افروز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج پہلا عشرہ مکمل ہو رہا ہے۔ پہلا عشرہ اپنی تکمیل کی طرف گامزن ہے۔ 10واں روزہ رکھ کے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرا عشرہ آج شام کو شروع ہو رہا ہے۔ یقیناً پہلے عشرے کی رحمتوں سے آپ نے اپنے دامن بھرے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ دوسرے اور تیسرے عشرے کی برکتیں بھی ہمیں عطا فرمائیں۔ 10 رمضان المبارک کی ایک تاریخی حیثیت بھی ہے۔ آج کے دن مکہ فتح ہوا۔ سبحان اللہ۔ آج کے دن ام المومنین محسنہ اسلام حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ میں تلاوت کردہ آیت کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز آیت کی تفسیر کے ضمن میں ہی ان موضوعات پر بھی گفتگو کروں گا، اور درس قرآن کے آخر میں ہم حضور کی تمام ازواج مطہرات، تمام صحابہ کرام عالیہ طہار انہیں مثال ثواب کریں گے، بالخصوص ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں مثال ثواب پیش کریں گے۔ آج جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اللہ کریم نے ان کے لیے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، يُضَاعَفُ لَهُمْ، انہیں 2 گنا کر کے اللہ تعالیٰ لوٹائے گا۔ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے عزت والا ثواب ہے۔ آیت مبارکہ شروع ہوئی تو اس میں مصدقین اور مصدقات یہ 2 نام آئے ہیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں۔ ہمارے ہاں بعض لوگ صدقے کا لفظ اچھے معنوں میں
استعمال نہیں کرتے یا وہ صدقے کا لفظ آئے تو اس کے لیے کسی اچھے مال کا تصور نہیں کرتے، جبکہ صدقے کے لفظ میں ایسا کوئی معنی نہیں پایا جاتا۔ یہ بعض لوگوں کی اپنی سوچ ہے کہ وہ صدقے کا لفظ آئے تو اس کے لیے اچھا معنی ذہن میں نہیں رکھتے۔ صدقے کا معنی کیا ہے؟ وہ چیز جو اللہ کی رضا کے لیے اچھی نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں دی جائے۔ جو اللہ کے راستے میں چیز دی گئی اللہ کی رضا کے لیے اسے صدقہ کہتے ہیں۔ صدقے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے واجبہ، ایک ہے نافلہ۔ زکوٰۃ، صدقہ فطر، یہ تو واجب ہے۔ ایک ہے نافلہ، یعنی اپنی مرضی سے کوئی دے تو ثواب ہے، نہ دے تو گناہ ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، اگر کوئی زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا تو گناہ گار ہوگا اور آخرت میں مبتلا عذاب ہوگا۔ اسی طرح صدقہ فطر جو ہے یہ بھی واجب ہے، لیکن صدقہ نافلہ جو ہے وہ دینے والے کی مرضی پر ہے، وہ اپنی خوشی سے اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو پیش کرتا ہے، اپنے دل میں عبودیت کا جذبہ لے کر کہ میں بندہ ہوں، یہ مال میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے، جس نے عطا کیا ہے اس کی رضا کے لیے میں خرچ کر رہا ہوں۔ صدق کسے کہتے ہیں؟ صدق کا معنی سچائی۔ تو وہ مال جو اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے اور دل میں جذبہ سچا ہو، پھر صدقہ بنے گا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی سارا دن بھوکا رہے، سارا دن پیاسا رہا، لیکن اس نے روزے کی نیت نہیں کی تھی، ویسے وہ بھوکا رہا، تو کیا وہ روزے دار شمار ہوگا؟ کیونکہ اس نے تو روزے کی نیت ہی نہیں کی۔ کوئی آدمی سفر میں ہے اور دوران سفر اس کو پانی نہیں مل رہا، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی، سارا دن وہ بھوکا رہا، طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک وہ بھوکا رہا، نہ اس نے پانی پیا نہ کوئی چیز کھائی، لیکن اس کی نیت نہیں تھی روزے کی، تو کیا روزے کا ثواب ملے گا؟ پتہ چلا عمل کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ نیت پر۔ ایک آدمی نے 1,00,000 روپیہ، امیر آدمی تھا، 1,00,000 روپیہ اس نے خیرات کیا، کسی غریب کو دے دیا، لیکن زکوٰۃ دینے کی نیت نہیں کی، تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ کسی غریب کو تحفہ دے دیا اس نے، لیکن زکوٰۃ دینے کی نیت نہیں کی، تو اس کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ پتہ چلا اعمال کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ اسی طرح کسی آدمی نے اللہ کے راستے میں مال تو دیا، لیکن اس کی نیت ہے احسان جتانا، نیت ہے سخی بننا، نیت ہے تعریف کہلوانا، تو پھر وہ صدقہ نہیں۔ صدقہ وہ ہے جو صدقے دل سے دیا جائے، صدقہ وہ ہے جو دیا ہی اس نیت سے جائے کہ میں بندہ ہوں، وہ رب ہے، اس نے مجھے مال دیا ہے، میں اس کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کروں۔ جس طرح سارا دن بھوکا پیاسا رہنے سے روزہ نہیں ہوتا جب تک نیت نہ ہو، اسی طرح آپ اپنا مال بے شک نیکی کے کاموں میں خرچ کریں، لیکن آپ کی نیت میں صدق نہیں ہے تو وہ مال، وہ دیا ہوا مال اجر کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ جب اخلاص ہوگا، صدقے دل سے مال دیا جائے گا، تو پھر صدقے کا اجر مرتب ہوگا۔ حدیث کی کتابوں میں ایک کتاب ہے بڑی مشہور، موطا شریف، حضرت امام مالک
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر آپ کا ذکر آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ بہت بڑے عاشق تھے حضرت امام مالک، اور مدینہ منورہ میں ساری زندگی گزاری، اور ہر رات انہیں حضور کی زیارت ہو۔ سبحان اللہ۔ ان کی کتاب موطا شریف پڑھے تو ان کے جو مشائخ ہیں جن سے انہوں نے حدیثیں لی ہیں، ان کی جو سند ہے اس میں ایک نام آتا ہے صفوان بن سلیم، عن صفوان بن سلیم عن عطا بن یسار عن ابی سعید خدری۔ یہ سند ہے حضرت امام مالک کی، کہ امام مالک نے سنا صفوان بن سلیم سے، صفوان بن سلیم نے سنا عطا بن یسار سے، اور عطا بن یسار نے سنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے۔ تو حضرت امام مالک کے جو مشائخ ہیں حدیث میں، ان میں سے ایک شیخ ہیں صفوان بن سلیم۔ یہ بڑے مشہور تھے اپنے علم میں، اپنے تقویٰ میں۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر حضرت صفوان بن سلیم کو بتا دیا جائے کہ کل قیامت کا دن ہے اور کل آپ کا حساب ہوگا اللہ کے دربار میں، اور کوئی یقین دلا دے کہ کل قیامت ہے اور کل آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، ان کے معمولات میں پھر بھی کوئی فرق نہیں آئے گا، چونکہ پہلے ہی انہوں نے قیامت کی تیاری میں کمی کوئی نہیں چھوڑی۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت صفوان بن سلیم کے بارے میں اہل مدینہ کہتے تھے کہ اگر انہیں بتا دیا جائے کہ کل قیامت ہے اور کل آپ نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، ان کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آئے گا، چونکہ انہوں نے پہلے ہی قیامت کی تیاری میں کوئی سستی، کوئی غفلت اپنے قریب نہیں آنے۔ ان کے معمولات پہلے ہی بڑے اعلیٰ ہیں، ان کا ہر لمحہ خشیت الہیہ میں گزر رہا ہے۔ شام سے ایک شخص آیا مدینہ منورہ، اور وہ اہل مدینہ سے پوچھتا ہے صفوان بن سلیم کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے کہا تو کیوں ان کا پوچھ رہا ہے، کیا کام ہے ان سے؟ اس نے کہا میں نے ایک بشارت سنی ہے، خواب دیکھا ہے، وہ بشارت، وہ پیغام پہنچانا ہے حضرت صفوان بن سلیم کا۔ لوگ انہیں اس شام سے آئے ہوئے مسافر کو لے کر مسجد نبوی میں آ گئے، حضرت صفوان بن سلیم سے ملایا۔ اس شخص نے بشارت کیا سنائی؟ کہتا ہے میں نے خواب میں ایک آواز سنی ہے کہ جاؤ، اگر تم نے زمین پہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو صفوان بن سلیم کو دیکھ لو، سبحان اللہ، جس نے ایک قمیص صدقہ کر کے اللہ کی جنت خرید لی۔ سبحان اللہ، ایک قمیص، جس نے صرف ایک قمیص اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے اپنے لیے جنت کے دروازے کھلوا لیے۔ حضرت صفوان بن سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس شخص نے کہا حضرت یہ قمیص کا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا رات کا وقت تھا، عشاء کی نماز پڑھ کے میں مسجد سے نکلا، میں نے دیکھا یہ غریب آدمی بغیر قمیص کے کھڑا ہے، سردیوں کی رات تھی، وہ ٹھٹھک رہا، میں نے اپنی قمیص اتار کے اسے دیا۔ وہ کتنا کریم، وہ کتنا مہربان ہے، ایک قمیص کوئی اس کے راستے میں دے پر دے صدقے دل کے ساتھ وہ بشارت بھیج دیتا ہے، خوشخبری سنا دیتا ہے، میرے بندے تو نے میری رضا کے لیے یہ کام کیا ہے، میں نے اپنی جنت کے دروازے تیرے لیے کھولا۔ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورت۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے کہ ہر مسلمان صدقہ کرے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری مکتب نبوت کے طالب علم تھے، وہ کتنے خوش نصیب تھے جو درسگاہ نبوت میں زانوِ تلمس رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ صدقہ دے۔ یا رسول اللہ ہر کوئی مال نہیں رکھتا،
وہ صدقہ کیسے دے گا؟ حضور نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ محنت کرے، وہ کمائے، خود کھائے، اپنے گھر والوں کو کھلائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ وہ کما نہیں سکتا، گھر میں 5 آدمی ہیں، سارے تو نہیں کماتے، اگر کوئی ایسا ہو جو کما نہیں سکتا، صلاحیت ہی نہیں رکھتا، وہ کیسے صدقہ کرے گا؟ حضور نے فرمایا وہ دوسروں کے کاموں میں ہاتھ بٹائے، وہ دوسروں کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹائے، مدد کرے۔ کسی کا ہاتھ بٹانا، مدد کرنا، یہ بھی صدقہ۔ یا رسول اللہ اگر کوئی اس کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا، سامان اٹھا کے بھی دروازے تک کسی کو نہیں پہنچا سکتا، وہ کیسے صدقہ کرے گا؟ حضور نے فرمایا وہ نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، وہ دوسروں کو نیکی کی رغبت دے، اچھی بات بتائے، یہ بھی صدقہ۔ ابو موسیٰ اشعری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر کوئی اس کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا، نیکی کی دعوت بھی نہیں دے سکتا، برائی سے روک بھی نہیں سکتا، یا رسول اللہ اگر کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا، وہ کیسے صدقہ کرے؟ حضور نے فرمایا وہ اس پر غور کرے کہ میرے وجود سے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچ، اگر اس کے وجود سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ کوشش کرے کہ میری طرف سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، اپنے آپ کو دوسروں کے لیے نفع بخش بنائے، ضرر رساں نہ بنائے، یہ بھی صدقہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حدیث پاک روایت کی، میرے آقا کریم نے فرمایا ابو ہریرہ 2 ناراض بھائیوں میں صلح کروا دو، تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ 2 ناراض بھائیوں میں صلح کرا دو، اس پر بھی صدقے کا ثواب۔ اور پھر فرمایا ابو ہریرہ اگر تم کسی کو اپنے ساتھ اپنی سواری پہ بٹھا دو، یہ بھی صدقہ کرنے کا ثواب۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک ہے کہ کوئی میٹھا بول دینا، یہ بھی صدقے کا ثواب۔ اور ابھی آپ سبحان اللہ کہہ رہے تھے تو مجھے حدیث یاد آ رہی ہے، مسلم شریف میں حضور نے فرمایا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ، ان کے بارے میں احادیث موجود ہیں کہ سبحان اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو بیٹھے بیٹھے ایک دفعہ سارے صدقہ کرنے کا ثواب نہ لیں۔ اگر کوئی اونچا سنتا ہو، صحیح ابن حبان میں یہ حدیث ہے جو میں اب آپ کو سنا رہا ہوں، اگر کوئی بندہ ڈورا ہے، بہرا ہے، اونچا سنتا ہے، آپ اسے بات سمجھانے کے لیے اونچا بولتے ہیں، حضور نے فرمایا یہ بھی صدقہ۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی گونگا ہے، وہ آواز سن کے بات نہیں سمجھ سکتا اور بول بھی نہیں سکتا، آپ اس کو اشارے سے کوئی بات سمجھاتے ہیں، یہ اشارہ کر کے کسی کو بات سمجھانا، صحیح ابن حبان میں حدیث ہے، اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے اگر کوئی راہ پوچھے اس کو راستہ بتا دینا، اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا۔ کسی نے راستہ پوچھا کہ میں نے اس ایڈریس پہ جانا ہے، کس سڑک پہ جاؤں، کس طرف جاؤں، آپ نے اس کو راستہ بتایا ہے، چھوڑ کے نہیں آئے، وہاں پہنچا کے نہیں آئے، صرف راستہ بتایا ہے، راستہ بتانے پر بھی اللہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ اتنے کریم رب سے اجر مانگنا چاہیے کیا؟ کتنا کریم رب ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کسی کو صرف سلام کہہ دینا، اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کسی کو صرف سلام کہہ دینا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ایک روز عشاء کی نماز میرے آقا کریم نے مغرب سے عشاء تک صدقے کے فضائل بیان کیے، اور عشاء کی نماز پڑھا کے حضور اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے، صحابہ اپنے گھروں میں تشریف چلے گئے۔ ایک صحابی اپنے گھر جا کے آنکھوں سے آنسو، پریشان بیٹھے ہیں،
گھر والوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول نے آج صدقے کے فضائل بیان کیے. صدقہ مصیبت کو روک لیتا ہے، صدقہ دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، صدقہ حجاب بن جاتا ہے آگ کے درمیان اور مومن کے درمیان. حضور نے صدقے کے فضائل بیان کیے ہیں. میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں صدقہ کر سکوں. پھر دل میں خیال آیا اور گھر والوں کو اس پر گواہ بنایا. کہا میں کسی کو صدقہ تو نہیں دے سکتا، مال نہیں میرے پاس اتنا، لیکن آج میں نیت کرتا ہوں آج تک جس کسی نے میرا دل دکھایا ہے، میری غیبت کی ہے، مجھے گالی دی ہے، میری عزت کو نقصان پہنچایا ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کرتا ہوں. سبحان اللہ. میرے اس مجرم کو جس نے میری عزت کو نقصان پہنچایا ہے، قیامت کے دن اللہ عذاب نہ دے، میں اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کرتا ہوں. سبحان اللہ. دوسرے دن آئے، فجر حضور کے پیچھے پڑی. وہ کتنے خوش نصیب تھے، عشاء بھی حضور کے پیچھے، فجر بھی حضور کے پیچھے. صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، یعنی صبح نبی کی دید ہوتی تھی. یا اللہ جو اس پہ سبحان اللہ کہے اسے صدقے کا ثواب بھی عطا فرما اور اپنے محبوب کا دیدار بھی عطا فرما. صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، یعنی صبح نبی کی دید ہوتی تھی. حضور نماز پڑھا کے صحابہ کی طرف رخ انور کر کے بیٹھے. وہ صحابی جنہوں نے رات معافی دی ہے، اپنی عزت کو نقصان پہنچانے والے غیبت کرنے والوں کو معافی دی ہے، اس صحابی کی طرف متوجہ ہو کر میرے آقا کریم نے فرمایا رات تو نے کون سا صدقہ کیا ہے کہ ساتوں آسمانوں میں شور مچانا؟ آج ساتوں آسمانوں کے فرشتے تیرا ہی ذکر کر رہے ہیں، تیرے اسی اجر کی بات کر رہے ہیں، رات تو نے کون سا صدقہ کیا؟ حضور تو جانتے ہیں پر اظہار مقصود تھا. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے لوگوں کو معافی دے دی، میرے پاس پیسے تو تھے نہیں کہ میں صدقہ کرتا، تو میرے دل میں یہ بات آئی اگر میرا دل کسی نے دکھایا ہے، میری عزت کو نقصان پہنچایا ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کرتا ہوں. میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ رب العزت نے تجھے اس پر اتنا اجر عطا کیا ہے، میرا رب اتنا خوش ہوا ہے کہ ساتوں آسمانوں کے فرشتے تیرا ذکر کرتے ہیں. تو اپنے آپ کو دوسروں کے لیے نفع بخش بنانا یہ بھی صدقہ ہے. مسکرا کے کسی کو مل لینا، میٹھا بول دینا، یہ بھی صدقہ ہے. اگر مال والا صدقہ کوئی نہیں دے سکتا، راستے پہ چل رہا ہے، راستے میں کوئی اذیت والی چیز پڑی ہے، کانٹا اٹھا کے راستے سے ہٹا دیا، راستہ صاف کر دیا، اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب ہوگا. سبحان اللہ. جب میں یہ آیت پڑھ رہا تھا ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی، تو مجھے ام المومنین محسنہ اسلام حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا ذکر پاک حاشیہ خیال میں ابھر رہا تھا. ہم سب کی روحانی ماں جن کا آج یوم وصال ہے، اور حضور کی پہلی زوجہ مطہرہ، نام کیا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی. قصی جو ہے شجرے میں، ان پر جا کے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا شجرہ حضور کے شجرے سے مل جاتا. حضرت خدیجہ الکبریٰ کا کردار اتنا پاک ہے کہ دور جاہلیت میں بھی آپ کو طاہرہ کہا جاتا. نام تو خدیجہ تھا اور لقب طاہرہ، پاک کردار والی، پاکیزہ کردار والی. دور جاہلیت میں بھی آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا. لوگ ذکر کرتے تو طاہرہ کہہ کے کہ بڑے پاک کردار والی.
ان کی عمر مبارک 40 سال تھی اور میرے آقا کریم کی عمر پاک 25 برس جب حضور نے انہیں اپنے نکاح میں قبول فرمایا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ اپنا سامان تجارت، مال تجارت دے کے بیچتی تھی، تو انہوں نے حضور کا ذکر سنا، حضور کی صداقت، امانت کا ذکر سنا، تو اپنے غلام میسرہ کے ذریعے حضور کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ حضور اگر میرا مال تجارت لے کے شام جائیں، اور حضور نے منشاء خداوندی کے تحت اس پیشکش کو قبول فرمایا اور حضور تشریف لے گئے۔ اور جب آپ واپس آئے ہیں تو میسرہ نے جو ذکر کیا حضرت خدیجہ کبریٰ کے سامنے، حضرت خدیجہ کبریٰ سمجھ گئیں کہ یہ عام ہستی نہیں، یہ اللہ کے رسول۔ 15 سال بعد حضور کی عمر مبارک کتنی تھی جب نکاح ہوا؟ 15 سال بعد جب حضور کی عمر مبارک ہے 40 سال اور پہلی وحی نازل ہوئی ہے، حضور گھر تشریف لائے ہیں، سمیلونی سمیلونی، مجھے چادر اوڑھا دو۔ چادر کس نے اوڑھانی ہے؟ روشنائی اسلام حضرت خدیجہ کو۔ کچھ دیر بعد حضور نے فرمایا میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، اے خدیجہ میں اللہ کا نبی۔ حضرت خدیجہ کبریٰ مسکرائیں، جب مسکرائی ہیں تو حضور نے فرمایا خدیجہ میں نے اپنی ذات کا بہت بڑا راز تمہیں بتایا اور تم مسکرا رہی ہو۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ آج بتا رہے ہیں، مجھے 15 سال پہلے پتا تھا آپ اللہ کے نبی۔ اس وقت حضرت خدیجہ کبریٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ نکاح سے پہلے میں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ آسمان کا چاند میرے گھر اترا اور میرے گھر سے پوری دنیا میں نور پھیل رہا، روشنی میرے گھر سے پھیل رہی۔ میں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئے۔ ورقہ بن نوفل عیسائیوں کے بہت بڑے عالم تھے، مانے ہوئے عیسائیوں کے عالم تھے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ نے جا کے خواب سنایا کہ میں نے خواب دیکھا چاند میرے گھر اتر آیا ہے اور میرے گھر سے دنیا میں نور پھیل رہا ہے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا ہے خدیجہ اگر تم نے یہ خواب دیکھا ہے تو پھر شمس الضحیٰ، بدر الدجا، خاتم النبیین تو ان کے نکاح میں آئے اور دنیا بھر کو خورشید نبوت کی روشنی ملے گی تو تیرے گھر کے ذریعے ہی۔ خدیجہ کبریٰ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آج بتا رہے ہیں، مجھے تو 15 سال پہلے پتا تھا آپ اللہ کے۔ جب آپ سامان تجارت لے کے واپس مکے میں داخل ہوئے، مال بیچ کے قافلہ لے کے واپس مکے میں داخل ہوئے، میں اس وقت اپنے مکان کی چھت پہ، مکان کی دوسری منزل پہ چند عورتوں کے ساتھ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت یا رسول اللہ مجھے بتایا گیا کہ خدیجہ تم نے جو قافلہ بھیجا وہ آ گیا ہے۔ میں نے وہاں سے دیکھا، یہ جو روایت میں بیان کر رہا ہوں یہ سیرت حلبیہ میں ہے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں کاندھوں کی طرف فرشتے دھوپ میں آپ چل رہے تھے پر میں نے دیکھا آپ کے سر پہ سایہ ہے اور فرشتے آپ کے دائیں بائیں چل رہے ہیں۔ مجھے اس وقت ہی یقین ہو گیا تھا آپ اللہ کے نبی۔ میرے آقا کریم نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا ہے؟ عام طور پہ دنیا میں عام قاعدہ یہ ہے کہ بعض بڑے بڑے لوگ رہنما، راہبر، مصلح، ہیرو ہمیں نظر آتے ہیں پر دور سے ہی نظر آتے ہیں۔ قریب جائیں تو وہ عقیدتوں کے موتی کہنا جاتے ہیں، یا جتنا قریب ہوتے جائیں عقیدتیں گھٹتی جاتی ہیں۔ پر میرے آقا کریم کی شان یہ ہے کوئی جتنا حضور کے قریب ہوتا ہے عقیدت بڑھتی جاتی ہے، کوئی جتنا حضور کے قریب ہوتا ہے۔ اور بعض جگہوں پہ تو یہ بھی دیکھا گیا ہے دنیا ساری مان لے بیوی نہیں مانتی خامد کا، پر حضور کی بارگاہ میں سب سے پہلے بیوی نہیں کرواتا،
سب سے پہلے بیوی نے ہی نعت پڑھی ہے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ. دنیا کفر تک حضور کی سیرت کا پیغام پہنچانے کا ایک پہلو عرض کر رہا ہوں. حضور کے غلام زید انہیں پتا چلا نبوت کا، سب سے پہلے انہوں نے وہ کلمہ پڑھا. غلاموں میں سب سے پہلے کس نے کلمہ پڑھا ہے؟ وہ حضور کے گھر. بچوں میں سب سے پہلے حضور حیدر کرار شیر خدا، وہ بھی حضور کے گھر میں. یعنی جو گھر میں رہنے والے تھے انہوں نے قریب سے حضور کو دیکھا، وہ معمولات نبوی سے واقف تھے. حضور نے اعلان نبوت کیا ہے، انہوں نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا. وہ پہلے ہی نبی مانے ہوئے تھے کہ کردار تو سارا اتنا خوبصورت ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ شک کی کوئی گنجائش. پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا سارا مال حضور کے مشن پر قربان کیا. خدیجہ الکبریٰ مالدار عورت تھی، انہوں نے اپنا سارا مال اسلام کے لیے وقف کیا ہے. وہ محسنہ اسلام ہے. صحیحین میں یہ حدیث پاک ہے. میرے آقا کریم غار حرا پہ تشریف لاتے ہیں اور کئی کئی دن غار حرا میں محو عبادت رہتے ہیں. آپ میں سے کئی لوگوں نے زیارت کی ہوگی غار حرا کی، اور جنہوں نے نہیں کی اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس غار کی زیارت عطا فرمائے. آمین آمین. جس پہاڑ پہ ہے اس پہاڑ کا نام ہے جبل نور. اور مکہ شریف شہر میں نہیں، یہ پہاڑ شہر سے باہر ہے، وقت لگتا ہے وہاں جاتے ہیں. حضور غار حرا میں ہے جبل نور پہ، تو ام المومنین کھانا لے کے جاتی. بخاری شریف میں حدیث سے پاک ہے، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کے جا رہی ہیں کہ جبریل آ گئے حضور کی بات. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ آ رہی ہیں کھانا لے کر، برتن لے کے آ رہی ہیں جس میں آپ کے لیے کھانا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جناب خدیجہ کو سلام کہتے کہ اللہ ان پر سلامتی نازل فرما. اور یا رسول اللہ میری طرف سے، جبریل کی طرف سے بھی انہیں سلام کیا. اور یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بشارت دے دیں کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک موتی کا محل تیار کیا ہے جس میں کوئی شور و غل نہیں، جس میں سکون ہی سکون. جب حضرت خدیجہ الکبریٰ غار حرا تک پہنچی اور جا کے وہ برتن حضور کے سامنے رکھا تو میرے آقا کریم نے فرمایا خدیجہ تمہارے آنے سے پہلے جبریل مجھے بتا گئے ہیں کہ تم کیا لے کے آئے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت وہ حضور نے عطا فرمائی. اعلیٰ حضرت نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اسی لیے لکھا ہے کہ پہلی ماں کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سے. سبحان اللہ. صحیح ماں، پہلی ماں، کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. لاکھوں سلام. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جب آتا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. حضور ان کا ذکر فرماتے تو ان کی خوبیاں دیگر امہات المومنین کو سناتے. حضور گھر میں کوئی جانور ذبح کرتے اور اس کا گوشت تقسیم کرتے تو ایک حصہ رکھتے، فرماتے یہ خدیجہ کی سہیلیوں کے لیے. سبحان اللہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اتنا بلند مقام کیسے ملا ہے؟ 10 نبوی میں آپ کا وصال ہو گیا، یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے اعلان نبوت کے بعد 10ویں سال آپ کا وصال ہوا. اسے عام الحزن کہتے ہیں. اس وقت تک ابھی یہ مروجہ 5 نمازیں جو ہیں یہ فرض نہیں ہوئی تھی، ابھی حج فرض نہیں ہوا، ابھی روزے فرض نہیں ہوئے. آپ نے اپنا سارا مال اسلام کے لیے وقف کیا ہے لیکن زکوٰۃ کے احکام ابھی نہیں اترے. یہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ سارے احکامات تو بعد میں آئے ہیں. ام المومنین نے کون سا عمل کیا ہے کہ درجہ
سوال سمجھ آیا؟ یہ 5 نمازیں تو شب معراج فرض ہوئی اور معراج المومنین کے وصال کے بعد ہوئی۔ روزے مدینہ منورہ میں فرض ہوئے، ام المومنین تو ہجرت سے پہلے وصال فرما گئے۔ حج کے احکام مدینہ منورہ میں آئے، ام المومنین تو مکی دور میں 10 نبوی میں وصال فرما گئے۔ زکات کی تفصیلات وہ تو مدنی دور میں آئے، اجمالاً انفاق کا حکم مکے میں آ گیا، لیکن تفصیلی احکام تو مدینہ منورہ میں آئے۔ نماز، روزہ، حج و زکات یہ سارے احکامات بعد میں نازل ہوئے، ام المومنین کا پہلے ہی وصال ہو گیا، پھر درجہ اتنا بلند کیسے پا لیا؟ آج کوئی عورت قرآن کی حافظہ بن جائے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مقام تک پہنچ سکتی ہے؟ کوئی عورت ہر سال حج کرے، 70 حج کر لے، ام المومنین کے مقام تک پہنچ سکتی ہے؟ وہ روحانی مدارج حاصل کر سکتی ہے؟ ام المومنین نے کون سا عمل کیا؟ انہوں نے مشکل دور میں حضور کی خدمت کی۔ سبحان اللہ۔ وہ جو خدمت نبوی نے ان کو مقام دلایا ہے، وہ جو حضور کے ساتھ خدمت کا تعلق تھا، اس خدمت کے تعلق نے ام المومنین کو اتنا بلند مقام دلا دیا ہے کہ اب قیامت تک کوئی نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج و زکات ادا کرتا رہے، ساری زندگی عبادت میں گزرے، ام المومنین کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت ام المومنین کو یہ مقام ملا ہے تو خدمت نبوی کے صدقے سے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو مقام عشق رسول سے ملتا ہے، محبت رسول سے ملتا ہے، وہ محض اعمال سے ملتا۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکات اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ بنوں خواجہ بقا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضرت ام المومنین کتنا ادب کرتی تھی حضور کا۔ جب آپ کے وصال کا وقت آئے، آپ کو پتہ ہے حضور کی ساری اولاد سوائے جناب ابراہیم، حضور کے ایک صاحبزادے ہیں حضرت ابراہیم، حضور کی اولاد پاک کتنی ہیں؟ 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ ان میں 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بدلے مبارک سے۔ ایک بیٹے جناب ابراہیم وہ سیدہ ماریہ کرتیہ، ان کے وجود پاک سے۔ باقی ساری اولاد، بعض لوگ حضور کی 4 بیٹیوں کو نہیں مانتے، تو اتنا ہی عرض کروں گا کہ قرآن مجید میں بنات کا لفظ آیا ہے۔ بے شک اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ پردہ کریں۔ کل ازواج کا وا، یہ بنات جمع کا لفظ ہے، اور جمع کا کم از کم اطلاق 3 یا 3 سے زیادہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ باقی بیٹیاں پہلے خاندوں سے تھیں، حضور سے صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وجود سے صرف حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ نساء العالمین۔ تو یاد رکھیں، جو پہلے خاندوں سے بیٹیاں ہوتی ہیں نا، انہیں ربائب کہتے ہیں، بنات نہیں کہتے۔ سمجھا گیا؟ بے شک۔ ربیبہ، ربائب، وہ پہلے خاندان سے جو بچی ہوتی ہے اس کو ربائب کہتے ہیں، اس کو بنات نہیں کہتے۔ قرآن مجید نے بنات کا لفظ بولا ہے۔ تو کتنی بیٹیاں حضور کی؟ 4 اور 2 بیٹے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وجہ سے۔ حضرت سیدہ نساء العالمین خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی شان ہے آپ کی، پر کس گود میں پرورش ہوئی؟ وہ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ، حسنین کی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ جب وصال کا وقت آیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتی ہیں، اپنی بیٹی کو، اور فرماتی ہیں کہ میرے دل میں خواہش ہے
لیکن میں اسے حضور کے سامنے بیان نہیں کر سکتی. جب میرا وصال ہو جائے تو میری یہ خواہش حضور کے سامنے بیان کر. کمال درجے کا ادب کیا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. وہ کیا خواہش تھی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ جب میرا وصال ہو جائے تو پھر حضور کی خدمت میں عرض کرنا کہ میری خواہش تھی جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی آپ نے جو چادر اوڑھی ہوئی تھی مجھے کفن اس چادر کا سبحان اللہ. وہ چادر میرے بدن پہ لپیٹی ہے. اب یہ خواہش وہ خود نہیں بیان کر سکتی تھی لیکن آپ نے اندازہ لگایا ادب کتنا ہے حضور کی بات کرتا ہے. کس قدر ادب حضور کے گھر والے کر رہے ہیں. حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم بچپن سے حضور کی گود میں ہے لیکن کمال درجے کا ادب حضور کر رہے ہیں. کمال درجے انتہا درجے کا ادب بارگاہ نبوت کا کرتے. لفظ رسول اللہ مٹانے کے لیے سہیل بن عمر نے کہا تھا تو آپ نے قلم رکھ دیا فرمایا میں نہیں مٹا سکتا. اور جب آپ ملک یمن میں تھے اور حضور حج کے لیے تشریف لائے ہیں مکہ تو آپ بھی آئے ہیں یمن سے. تو حج کی مختلف قسمیں ہیں قران ہے تمتع ہے افراد ہے. اس نیت سے ہی احرام باندھا جاتا ہے. تو جناب حضور حیدر کرار شیر خدا مکے میں آئے حضور کی زیارت ہوئی. حضور نے فرمایا علی کس حج کی نیت کی ہے؟ افراد تمتع قران کس حج کی نیت کی ہے؟ شیر خدا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو آپ کی نیت ہے وہی میری نیت ہے. سبحان اللہ. سمجھے میں نے کیا کہا؟ کس قدر ادب وہ جو حضور کے قریب ترین رہنے والے. اتنا ادب کیوں ہے؟ ان پر حضور کی ذات کے مختلف گوشے مختلف پہلو روشن تھے. جو جتنا قریب ہوا اتنا ہی زیادہ ادب کر. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے حضرت خاتون جنت سے فرمایا کہ میرے وصال کے بعد حضور کی خدمت میں عرض کرنا کہ نزول وحی کے وقت آپ نے جو چادر لی ہوئی تھی میرے بدن پہ وہی چادر لپیٹی جائے. کہ جب قبر تیار ہوئی ہے مکہ شریف میں حضور خود قبر کے اندر تشریف لے گئے اور حضور نے اپنے ہاتھوں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو لحد میں اتارا. اور میرے آقا کریم اکثر آپ کو جب بھی یاد فرماتے تو ان کی خوبیاں بیان کرتے ان کی شان بیان کرتے. سبحان اللہ. پہلی ماں کافی امن و امان حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. اللہ تعالیٰ ان ماؤں کے قدموں کی خیرات آج ہمارے گھروں میں بیٹیوں کو بہنوں کو اسلامی ماحول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت حلیمہ سعدیہ یہ بات امانت ہے گھر جا کے میری بہنوں بیٹیوں کو سنا دے. جانتے ہیں نا حضرت حلیمہ سعدیہ کون ہے؟ حضور کی رضائی بات آئی ہیں مکہ شریف. ان کے خاوند بھی ساتھ ہیں جناب حارث. حضور کا جب نکاح ہوا اس کے کچھ عرصہ بعد تو خدیجہ الکبریٰ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی رضائی والدہ ہیں میری طرف سے اتنی بکریاں ان کی خدمت میں پیش کر میری طرف سے اتنے اونٹ ان کی خدمت میں پیش کر. سمجھے آپ میں نے کیا کہا؟ آج تو بیوی کو پتا چل جائے نا میرے خامد کی بہن یعنی میری سالی آ رہی ہے گھر تو وہ بچوں کو کہتی ہے فلاں چیز بھی چھپا دو فلاں چیز بھی چھپا دو کہیں تمہاری پھوپھو یہ چیز ہی نہ مانگ رہی ہے. ان کا کردار کیا ہے جو ہماری روحانی مائیں ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے اتنی بکریاں اتنے اونٹ حضرت حلیمہ سعدیہ کی خدمت میں پیش کر.
ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اپنا سب کچھ حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے خوب ترجمانی کرتے ہوئے لکھا ہے، حق گزارے رفاقت بے لاکھوں سلام۔ میں اپنی گفتگو کو ان الفاظ پر ہی سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے میری بہنوں بیٹیوں کو محفوظ رکھے اور امہات المومنین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الہ العالمین، جو خطبات شریفہ میں نے پڑھے، جو میرے ملک ہوئے، انہیں اپنی بارگاہ عالیہ میں درجہ قبولیت عطا فرما۔ اس کلام پاک کا ثواب دانائے صد الختم الرسل مولائے کل خواجہ ارض و سما امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہی اس کلام پاک کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، آل اطہار، ازواج مطہرات،
بالخصوص ام المومنین محسنہ اسلام حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے درجات کو مزید بلندیاں عطا فرما، مزید رفعتیں عطا فرما۔ الہی اس کلام پاک کا ثواب حضور کی تمام ازواج مطہرات، ابنائے رسول، بنات رسول، نواسے نواسیاں، حسنین کریمین، شہیدین، طیبین، طاہرین، قمرین، منیرین، حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہی اس کلام پاک کا ثواب تمام صحابہ و صحابیات، تمام شہدائے اسلام، ائمہ مجتہدین، ائمہ اہل بیت، ائمہ طریقت، تمام سلاسل عالیہ کے مشائخ کو اصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہی جتنے لوگ اس وقت دعا میں شامل ہیں، حاضرین محفل کے آباء و اجداد کو اس ختم پاک کا ثواب عطا فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ الہی 10 رمضان المبارک اس ختم پاک کی محفل میں درس قرآن میں ہمارا شامل ہونا ہمارے والدین اور آباء و اجداد کے لیے نفع بخش بنا دے، ان کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرما۔ الہی ہم مسجد میں ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، تو ہمارے آباء و اجداد کی قبروں پہ رحمتیں نازل فرما، تو عالم برزخ میں ان کی روحوں کو خوش فرما۔ الہی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے اہل ایمان دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش فرما۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات۔ الہی جو روزے ہم نے رکھے وہ قبول فرما، جو دن باقی ہیں ہمیں خضوع و خشوع سے عبادت کی توفیق عطا فرما۔ الہی جن لوگوں نے آج اپنے دن کا آغاز نماز فجر پڑھ کے، درس قرآن سن کے، درود و سلام پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کیا ہے، الہی سارا دن ان پہ رحمتوں کا نزول فرما، انہیں اپنی حفاظت عطا فرما۔ یہ لوگ جس طرف قدم اٹھائیں کامیابیاں عطا فرما، الہی نے اپنی حفاظت عطا فرما اور جملہ معاملات میں آسانیاں پیدا فرما۔ ہماری زندگیوں کا نظام تیرے ہاتھ میں ہے، تو جس طرح چاہے اس طرح کر سکتا ہے۔ الہی دکھا دے کہ جب تو کرم کرتا ہے کس طرح حالات بدل جاتے ہیں، تو ہماری بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے، تو ہماری پستیوں کو بلندیوں میں بدل دے، تو ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہمارے گھروں میں امن و سکون عطا فرما، اتفاق و محبت عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما، اپنا محتاج رکھنا، کسی غیر کا محتاج نہ کرنا۔ الہی ام المومنین کے صحن بابرکت کا واسطہ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما۔ ام المومنین کی عبادت اور زہد و ورع کا صدقہ اور حضور کی خدمت کا صدقہ یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما، ہمیں اپنی حفاظت عطا فرما اور دائمی رحمتیں عطا فرما۔ الہی فتح مکہ کے دن جو صحابہ حضور کی خدمت میں تھے ان تمام صحابہ کی خدمت میں ہمارا سلام محبت پہنچا دے، ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرما اور ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔